ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر رحمت صاحب حوض کوثر وارث جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت. محترم حضرات، آج ہم اللہ کی توفیق سے اس مسجد کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اللہ کے رسول کی عظمت کو سننے اور سنانے کے لیے اس جگہ پہ جمع ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا. ہر نبی کا مقام، ہر نبی کی شان، ہر نبی کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک مسلم حیثیت رکھتا ہے. لیکن ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام سے 5 ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خصوصی مقام عطا فرمایا. ان میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور 5ویں نمبر پہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک علیحدہ شان اور شوکت رکھتے ہیں. لیکن ان 5 انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمام انبیاء اپنی جگہ پہ، تمام رسول اپنی جگہ پہ، لیکن جو شان و شوکت اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی. ہمارے پیغمبر کی شان و شوکت اتنی اعلیٰ ابھی اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے. اللہ کے رسول کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر کی آمد سے قبل بیان کرنا شروع کر دیا. عالمی ارواح ہے 1,24,000 نبیوں کا اجتماع ہے. ان نبیوں میں حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ نبی بھی موجود ہیں، حضرت سلیمان پیغمبر بھی موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام
تمام انبیاء اکرام علیہ السلام عالم ارواح کے اندر موجود ہے. اس عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین اپنے تخت کو پر تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کے سامنے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا، اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، اپنے نبی کے مقام کو بیان کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا فَصَلَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی شان کو، اپنے نبی کی عظمت کو، اپنے نبی کے مقام کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا اے میرے نبی نوح، اے میرے نبی ابراہیم، اے میرے نبی موسیٰ، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، میں تمہیں نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیج دوں، تمہاری نبوت کے درمیان میرا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں میرے نبی محمد پر ایمان لانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے نبی کی مدد کرنی ہوگی. اللہ تیرے نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ فرمایا اپنی نبوت کے دروازوں کو بند کر کے میرے نبی کی شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس کا عملی مظاہرہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے معراج کیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، بیت المقدس کی سیر کرتے ہیں. بیت المقدس کے اندر اللہ نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا. بیت المقدس کے اندر 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام موجود ہے. سامنے دیکھیں آدم نبی نظر آتے ہیں، حضرت موسیٰ نبی نظر آتے ہیں، حضرت عیسیٰ نبی نظر آتے ہیں. تمام پیغمبر اس جگہ پہ موجود ہیں. اب نماز کا وقت ہے، تمام انبیاء ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین تمام پیغمبروں کی امامت کا شرف عطا فرمائے. ابھی تمام نبی یہی سوچ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑا. اللہ کے نبی کو بازو سے پکڑنے کے بعد مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہوتے ہوئے جس طرح کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، اسی طرح تمہارے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر مصلی کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھانے کے لیے ابھی مسجد نبوی کے اندر تشریف نہیں لائے. اللہ کے رسول آتے آتے دیر ہو گئے. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے رسول کی آمد کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. صحابہ اکرام ایک دوسرے نبی کی شان و شوکت کو بیان کر رہے ہیں. آج میرے بھائیو، جب ہم مسجد کے اندر اگر تھوڑی دیر رہنے آ جائے، دنیا جہان کی ساری باتیں ہم مسجد کے اندر کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے ہیں. ہم دنیا کی سارے رسم و رواج اس کو مسجد کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک وہ مجلس ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان و شوکت کو آپس میں اندر بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول کہنے لگا اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا علیہ السلام. دوسرا صحابی کہنے لگا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا. تیسرے صحابی رسول کہنے لگے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے میرے نبی نے فرمایا انی قد سمعت کلامکم عجبکم
اے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، میں نے تمہاری تعجب کی باتوں کو سن لیا، میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا۔ تم نے کہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ کذالک۔ تم نے کہا تھا عیسیٰ روح اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ کذالک۔ تم نے کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ کذالک۔ فرمایا ہر نبی کی شان اپنی جگہ پہ، ہر نبی کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن فرمایا صحابہ سنو، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب اللہ کہا ہے۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ سے خود پوچھے، اللہ مجھے بتا تیری رضا کس چیز کے اندر ہے۔ حبیب اللہ اسے کہا جاتا ہے جس سے اللہ خود پوچھے، اے میرے محبوب نبی مجھے بتا تیری رضا کس چیز کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ میرے نبی کی اس طرح بلند ہے، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہم ہر نبی کے لیے قابل احترام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہر نبی ہمارے لیے محترم ہے، ہر نبی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو مقام اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو نہیں مل سکا۔ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے اندر سب سے آخر کے اندر آئے، اللہ کے رسول کی امت کائنات کی سب سے آخر والی امت ہے، لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ کو دوسری تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا ان کی تعداد 70,000 کے قریب ہوگی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صرف 70,000 نہیں، ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر مزید 70,000 آدمیوں کا ہاتھ، یہ تعداد تقریباً 4.90 کروڑ بنتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین خود میرے پیغمبر کی شان کو اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اللہ تجھے شان و شوکت عطا فرمائے گا کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا تو خود اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو میرے بھائیوں ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کوئی آدمی میرے نبی کے بچپن کو دیکھے، اللہ کے نبی کا بچپن باکمال، اگر کوئی آدمی میرے نبی کی جوانی کو دیکھے، اللہ کے رسول کی جوانی باکمال، اگر کوئی آدمی میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھے، اللہ کے رسول کا حسن و جمال باکمال، اگر کوئی آدمی میرے نبی کی جوانی کا مطالعہ کرے، اللہ کے رسول کی جوانی سب سے زیادہ باکمال، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو تاجر کی حیثیت سے دیکھنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ باکمال تاجر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو ایک خامد کی حیثیت سے میرے نبی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خامد کی حیثیت سے سب سے زیادہ باکمال۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی میرے بھائیوں ایک باپ کی شفقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہے، اللہ کے رسول باپ کی حیثیت سے پوری کائنات کے تمام باپوں میں سے سب سے زیادہ باکمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر وہ ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ مقام عطا فرمایا۔ اسی شان و شوکت اور مقام و مرتبے کی وجہ سے آج ہمارے لیے میرے بھائیوں دعوت بنا فکریہ ہے، آج کفر کی طاقتیں، کبھی ناروے، کبھی میرے بھائیوں فرانس اور کبھی کوئی کفر کا ملک آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج معاذ اللہ
اللہ کے رسول کے خاکے بنا کر مسلمانوں کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ آج کفر کی طاقتیں اس بات کو دیکھتی ہیں۔ ہم دیکھیں جس نبی کا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، کیا ان کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، ہمارے مسل کی مسائل اپنی جگہ پہ، ہمارے فروع اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جب ناموس سے رسالت کی باری آئے گی، ہم سب مل کر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں گے، اللہ کے رسول کے ناموس کا دفاع دیں گے۔ میرے نبی کے ناموس کا سب سے پہلے دفاع اللہ رب العالمین نے کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے مکہ والو، میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے، کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا؟ سارے مکے والے کہنے لگے، ما جدنا الا صدقا وعدلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھے صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والو، پھر مجھے محمد رسول اللہ مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ جو اللہ کے رسول کی توہین کی جاتی ہے، یہ آج سے نہیں ہے بلکہ 1400-1500 سال سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کی طرف توہین کا پتھر پھینکا ابو لہب نے، جس نے میرے پیغمبر کے بارے کے اندر کہا، معاذ اللہ، تب نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ناموس کا دفاع کیا خود اللہ رب العالمین۔ آسمان سے آواز آتی ہے، تب یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ آج تیرے ناموس کا دفاع کرتا ہوں، میں اللہ یہ کہتا ہوں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ اور اس کی گھر والی دونوں جہنم کے اندر چلے گئے۔ سب سے پہلے میرے نبی کے ناموس کی طرف پھینکا، میرے نبی کے ناموس کی طرف انگلی اٹھائی، میرے نبی کے حقیقی چچا ابو لہب نے، اور اللہ کے رسول کی عصمت کو بچایا اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں۔ میرے بھائیو، جب تک ہم ناموس مصطفیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان نہیں کریں گے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہمارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اے میری امت کے لوگوں، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھ سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت